الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ مشرک کا صحیح مصداق کون ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو جب شرک کی سمجھ آ جاتی ہے کہ صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ ہو بہو انہی صفات کے مالک جن کی صفات بھی ذاتی ہوں اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ یہ شرک ہے اور کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری ارادت مند عقیدت مند دیتے رہتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب فرمانے لگے کہ بزرگان دین کے بعض ارادت مند عقیدت مند ان سے محبت رکھنے والے غلو سے کام لیتے ہیں اور اپنے مشائخ کو مستقل متصرف خیال کرتے ہیں، لہذا اس کی تردید ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو متصرف بذات مستقل خیال کرے تو وہ بھی شرک ہے۔ لہذا نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے کہا اول تو بات یہ ہے کہ کسی باشعور عقیدت مند کا اپنے شیخ یا شیخ زادوں کے لیے یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مستقل متصرف ہیں۔ بہرحال اگر کم علمی کے سبب، جہالت کے سبب کسی کا یہ عقیدہ ہو بھی تو ہم اس کے اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور اس سے ہم بری ذمہ ہیں، اس لیے کہ ایسے عقائد سے برات کا اظہار سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ جب ایک پیغمبر ایسے عقائد سے برات کر رہا ہے تو اولیاء ان کی اولاد ایسے عقیدت مندوں کے اندھے عقائد سے برات کا اظہار کیوں نہ کریں؟ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی اظہار برات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشکرون بریء مما تشرکون۔ القرآن ترجمہ کیا ہے کہ حود علیہ السلام نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور ہر دور کے اولیاء کاملین ایسے باطل عقائد سے اپنے عقیدت مندوں کو روکتے آئے ہیں۔ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے توحید و شرک کی باریکیوں کو کس خوبی سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے کہ توحید اس کا نام ہے اور شرک اسے کہتے ہیں۔ جب جوش لوگ اپنے شیخ کامل کی ان وضاحتوں کو پیش نظر نہ رکھیں تو اس میں شیخ کا کیا قصور ہے؟ جس طرح ایک فرقہ ہے غالی، ٹھیک ہے، اہل تشیع میں سے ہے، یہ فرقہ غالی ہے، انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا سمجھ لیا اور آج تک سمجھتے ہیں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیشہ ان کے اس عقیدے سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور درس توحید حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا دیتے رہے، بلکہ آپ نے ایسے عقائد رکھنے والوں کو اپنے سامنے آگ میں پھینکوا دیا تھا۔ ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والے عقیدت مندوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس کو اس کا ذمہ قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ سملرلی اولیاء کرام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا بھی حماقت ہے۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، مشائخ، صالحین کی عزت کرنا، احترام کرنا اور ان کی علمی و دینی خدمات کا اعتراف کرنا اور بات ہے، اور ان کے بارے میں ایسے مشرکانہ عقائد رکھنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
برگزیدہ اور مقبولوں کی بے ادبی سے بچائے، اور ان عقائد فاسدہ سے بھی محفوظ رکھے جن سے وہ ہمیں ہمیشہ روکتے آتے ہیں، روکتے رہتے ہیں ہماری کم علمی کی وجہ سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ